اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کا یہ رکوع ہے۔ گزشتہ سورت میں انبیاء کے واقعات کا بیان چل رہا ہے۔ تمام انبیاء کے بیان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف یہاں مختصر اشارہ ہے، مختصر طور پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ یونس میں اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، تو جن کا اجمالی ذکر سورۃ یونس میں تھا ان کا یہاں اس سورت میں تفصیل بیان کی گئی، اور جو وہاں تفصیل میں تھا، تفصیل سے جس واقعے کو بیان کیا گیا تھا موسیٰ اور فرعون کا، اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرنے کا، اس کا تذکرہ یہاں اختصار سے کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی واضح نشانیاں اور آیات دے کر۔ وہ نشانیاں جن کے بارے میں خود قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ 9 آیات بینات، کہ ہم نے 9 نشانیاں ظاہر کی تھیں فرعون کے مقابلے پر۔ تو یہ آیات وہ ہیں جن سے فرعون کی قوم کو یکے بعد دیگرے ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس سے ان کو توبہ کی توفیق پھر بھی نہیں ہوئی۔ کبھی فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، قرآن نے پیچھے تفصیل بیان کی ہے 9ویں پارے میں کہ ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ ہر دفعہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے خدا سے دعا کر کے اس عذاب کو ٹال دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، آزادی دیں گے، لیکن باز نہیں آئے۔ تو یہ آیات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ ان میں ایک بہت بڑی
جو اونچے درجے کی طاقت اور قوت کا جس نے مظاہرہ کیا، سلطان مبین، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ عصا ہے جسے اژدہا بنایا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ظاہر ہوئی جادوگروں کے مقابلے میں، اس دور کی اتھارٹی اور صنعت جادوگری تھی، اور اس جادوگری کا توڑ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعے سے کیا۔ سلطان کہتے ہیں اس اتھارٹی اور حکومت کو جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو جادوگری اس زمانے کا بہت بڑا سلطان سمجھا جاتا تھا۔ جو جادوگر ہوتا تھا اس کی بڑی عزت، خود فرعون نے بھی اس جادوگروں کی بڑی عزت اور افزائی کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا اور جادو کا توڑ دے کر اپنی طاقت بنوانے، اپنی اتھارٹی بنوانے کا جو ہم نے انہیں صلاحیت اور استعداد دی تھی، اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو چیزیں آیات دے کر بھیجا، اور سلطان مبین، واضح نشانی، سند، طاقت، قوت، الی فرعون، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب بجائے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتھارٹی کو مانتے، ان کی ہر بات رد ہو چکی، ان کی شکستگی اور کمزوری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو بھی علامت ظاہر ہوتی تھی، طوفان کا عذاب آتا، مینڈکوں کا عذاب آتا، جوؤں کا عذاب آتا، تو فرعون کی طرف نہیں جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے تھے۔ موسیٰ سے کہتے تھے کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم کر دے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ مصیبت دور کر دی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ تو جب لوگ حکومت وقت کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے مقابلے میں طاقت اور قوت کی طرف، اپنے مسائل کے حل کرنے کی طرف رجوع کریں، تو اس سے بڑی سلطنت اور کیا ہے؟ سلطنت اور حکومت یہی ہوتی ہے، حکومتیں اسی لیے بنتی ہیں۔ تو یہ تمام تر طاقت اور قوت دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن وہ اتنی ظالم اور بے وقوف اور احمق قوم قرار دینا چاہیے اسے کہ اس کے باوجود فاتبعوا امر فرعون، وہ فرعون کی حکومت کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ فائدہ اور نفع کی بات ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے ہیں کہ جی دعا کر لو اپنے خدا سے، ہمارا خدا تو اب ناکارہ ہو گیا۔ فرعون بھی تو یہی دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو وہ ان کا کچھ کرتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اسی کو خدا مان رہے ہیں، پھر بھی اسی کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔ حکومت ناقص اور ادھوری ہو چکی ہو، اس کی اتھارٹی چیلنج ہو چکی ہو، وہ کوئی عوام کے لیے کام بھی نہ کرے، اور پھر بھی بے وقوف عوام اسی حکومت اور اسی نظام کے اعلی کار رہیں، اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے؟ حکومتیں جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، امن و امان کو یقینی بنانے، معاشی خوشحالی پیدا کرنے، ان کے مسائل حل کرنے، اور حکومت یہ مسائل حل نہ کر رہی اور پھر بھی وہ اسی نظام سے چمٹے ہوئے ہوں، اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا فاتبعوا امر فرعون، سلطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، مسئلے حل کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ فرعون کی۔ فاتبعوا امر فرعون، حالانکہ وما امر فرعون برشید، فرعون کی حکومت کوئی نیک حکومت، اچھی حکومت نہیں تھی، ظالم تھی۔ تو عجیب لوگ ہیں کہ ظالم حکومت ہے، اس کا کوئی نیک چلن نہیں، کوئی اس کا صحیح طریقہ کار نہیں، پھر بھی اسی نظام سے چمٹے ہوئے ہیں، ووٹ اسی کو دیں گے، نوٹ بھی اسی کو دیں گے۔ اس سے بڑی ذہنی غلامی اور کیا ہوگی؟ صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا وما امر فرعون برشید، فرعون کی حکومت کچھ کام کی نہیں تھی۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ رشید کا کیا کہ حکومت اور اس کی بات کسی کام کی نہیں، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے، چلو کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو بات بھی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے اچھا اگر یہ دنیا میں ان کی یہ حرکت ہے
تو جو دنیا میں ایسے ظالم سسٹم اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ رہتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ اسی لیڈر کے ساتھ ہوں گے۔ یقدم قومہ یوم القیامت، وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا قیامت کے دن، وہ امام ہوگا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جو ان تمام تر خرابیوں کے باوجود ظالم حکمرانوں کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، ان کے لیے نوٹ اور ووٹ دیتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، وہاں بھی یہی لیڈر ہوں گے۔ تو فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، ایسا ظالم لیڈر تو ان کو جہنم میں پہنچائے گا، ان کو آگ میں کے اندر ڈلوائے گا، کیونکہ لیڈر جہاں جائے گا وہیں ساری قوم جائے گی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ آگ کے اندر لے کر جانا اور وہاں داخل کرنا، یہ بہت ہی برا گھاٹ ہے۔ ورد یا اوردہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربوں میں کہ جب جانوروں کو پانی پلانے کے لیے چرواہا ادھر ادھر سے گھیر گھار کر لے کر جاتا ہے دریا کے گھاٹ پر، نہر کنارے یا کسی آبجو کے کنارے، سب کو لے کر وہاں جاتا ہے، یا چشمے کے کنارے اور وہاں پانی پلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ورود۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ گویا کہ اپنی اپنی جتنے بھی فرعونی ہیں اور اس کے نظام کی اتباع کرنے والے ہیں، سب کو گھیر گھار کر ان تمام کو فرعون لیڈر ہوگا، اور وہ وہاں اس جگہ پر اس گھاٹ پر لائے گا جو جہنم ہے، جہاں آگ جل رہی ہے۔ اور یہ گھاٹ جو ہے بہت ہی بری ہے، بئس الورد المورود، برا ہے گھاٹ جس پر وہ پہنچیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر اس دنیا میں بھی لعنت ہے، فرعون پر اور اس کی جماعت پر، ایسے لوگوں پر جو ظالم حکمرانوں کے پیچھے پھر بھی چلتے ہیں، ان پر دنیا کی لعنت ہے۔ اور دنیا کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں جب کسی قوم پر لعنت آتی ہے تو سیاسی غلامی اور معاشی بربادی ہوتی ہے، وہ معاشی طور پر بھوک اور افلاس کی حالت میں ہوتے ہیں، اور سیاسی طور پر بد امنی، عدم استحکام، غلامی، پستی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی لعنت نہیں ہوتی۔ تو ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے جن جن لوگوں نے فرعون کی اتباع کی، اور وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہے۔ یہاں اسی فرعون کی قیادت میں سارا کے سارے یہ فرعونی دریائے نیل میں غرق ہوئے، یہ بھی تو گھاٹ تھا نا، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دریائے نیل کے گھاٹ پر جہاں موسیٰ علیہ السلام نکلے تو اس نے کہا چلو یہ نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکل ہی جائیں گے، اس گھاٹ پر لے جا کر پوری قوم کو ڈبو دیا، غرق کروا دیا۔ اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ان کو لے جا کر آگ میں ڈلوا دے گا، تو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے وہ انعام جو ان کو دیا گیا ہے۔ طنز کیا ہے قرآن نے یہاں کہ جب ظالم حکمرانوں اور جاہل لیڈروں کے پیچھے عوام چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ان کو جو گفٹ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، وہ آگ کا ہے۔ تو یہ جہنم کا گفٹ دینا، جہنم کا ان کو انعام دینا، المرفود، جو ان کو دیا گیا ہے، رفت انعام کو، گفٹ کو، تحفے کو، یہ جو آگ کا تحفہ انہوں نے دیا ہے فرعون نے، یہ بہت ہی برا ہے۔ یہ واقعہ اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا 3-4 آیات میں، اور یہ اتنی جامع اور نپے تلی آیات ہیں کہ تمام فرعونی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تحلیل و تجزیہ ہے، اور ان کی نتائج کو واضح طور پر سمیٹ دیا گیا ان آیات میں۔ اب یہ تمام واقعات بیان ہو چکے تو قرآن کہتا ہے ذالک من انباء القریٰ، یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں، من انباء القریٰ، بستیوں کی خبروں میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے نقصہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے انہیں بیان کیا ہے۔ منہا قائم و حصید، ان بستیوں میں سے کچھ
تو نشان عبرت کے طور پر ابھی کھڑی ہیں یہ عاد و سمود اور مدائن صالح، اور ومنہا حسید، اور بعض ایسی ہیں کہ جو جڑ سے تباہ و برباد کر کے کاٹ کر پھینک دی گئی ہیں، ان کا نام و نشان تک اس کرۂ ارض پر باقی نہیں بچا۔ تو کچھ نہ کچھ نشانیاں باقی ہیں جی، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کتنے محلات بنائے تھے، کتنی کوٹھیاں بنائی تھیں۔ یا فرعون ہے تو وہ آج بھی محفوظ ہے اس کی نعش، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ تو فراعین مصر جو ہیں وہ نشان عبرت کے طور پر وہ بھی قائم ہے، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ تو ان تمام بستیوں کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے اس پورے قصے میں دیکھ لیا کہ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، ہم نے تو ہر ممکن کوشش کر کے ان کو دعوت دی۔ انبیاء نے مصیبتیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، سب کچھ ہوا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، اور جب اللہ کو چھوڑ کر فرعون جیسے ادھر ادھر خدا بنائے، ان کی باتیں مانتے رہے، سامراجی طاغوتی قوتوں کے اعلی کار رہے، تو ان کے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جن کو خدا سمجھ کر، جن کو اپنی دیہات کا خدا دے خدایا سمجھتے تھے، جسے اپنی سیاست کے فرعون سمجھتے تھے، انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نفع، نہ دنیا کا فائدہ پہنچایا اور نہ آخرت کا فائدہ پہنچایا۔ اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، وہ خدا جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بنائے ہوئے تھے، وہ ان کو کوئی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں۔ من شیء، ایک معمولی سا بھی فائدہ، چلو کوئی معمولی سا فائدہ تو ہو، وہ بھی نہیں پہنچا سکے۔ کب؟ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم ان پر عذاب کا آیا تو کوئی بھی ان کو نہیں فائدہ پہنچا سکا۔ حتیٰ کہ اگر نبی نے بھی سفارش کی اور رحم کی بات کی تو نبی کی بات بھی رد کر دی گئی۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا، فرشتے بھیج دیے گئے، اور جب ابراہیم سے انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں، تو یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ واپس نہیں ہو سکتا، اب حکم آرڈر ہو چکا، اب فرشتے عذاب کے چل پڑے، اب تمہاری بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ امام انسانیت، رحم دل، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ نے کہ ابن ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار اور نرم دل تھے، ہاں جی، تو اس لیے ابراہیم سفارش کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، نبی بھی اس عذاب کو نہیں روک سکتا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کے اس ظلم نے ان کے لیے سوائے ہلاکت اور تباہی کی اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ ان کے حکمرانوں نے، ان کے لیڈروں نے جن کے پیچھے چلتے رہے، جن خداؤں کو یہ مانتے رہے، جن کی غلامیاں کرتے رہے، تو انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ، یہ ہم نے پیچھے والے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم قانون بتلائیں ان مکے والوں کو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو۔ مکی صورت ہے، ہم یہ قانون بتانا چاہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑ میں لاتا ہے، اس حالت میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ ظالم بستیوں، ظالم ملکوں اور قوموں اور حکمرانوں کے خلاف اللہ کی ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہیں پکڑتا ہے۔ ظلم بات بیان کی، وہی ظالمہ، وہ جو ظلم کرتے رہے، تو تم بھی ظالم ہو، باز آ جاؤ۔ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے، ایسی اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، تمہیں بھی اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ تو مکے کے ظالموں، بلکہ جہاں جب تک یہ قرآن پاک اس دنیا میں موجود ہے، ہر ایک ظالم کو وارننگ دے دی کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
اللہ تبھی پکڑتا ہے کسی قوم کو جب وہ ظالم ہوتی ہے، تو نظام ظلم اللہ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، حکمرانی اور حکومت یا کوئی ملک کفر کے باوجود باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو نظام ظلم کسی سوسائٹی کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں وہ لوگ۔ کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روٹی روزی دنیا میں تو ضرور دیتا ہے، اگر ظالم نہیں ہے دنیا میں اس کو رزق ضرور دیتا ہے، لیکن کفر کی سزا مرنے کے بعد تو ضرور ملے گی کہ اللہ کا اس نے انکار کیا۔ لیکن ظالم ہے تو اللہ پاک اس کی پکڑ دنیا میں بھی کرتا ہے، دنیا میں بھی اسے عذاب دیتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی شدید ہے۔ یہ کسی انسان کی پکڑ نہیں کہ ہاتھ پکڑا تو کوئی چھڑا کر بھاگ گیا، جی کسی کو پکڑا تو جیل توڑ کر بھاگ گیا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، خاص طور پر ظالموں کے لیے، اور بڑی سخت اور شدید ہوتی ہے۔ مکے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، عبرت کی بڑی بات ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہم نے بیان کیے اور ہم نے یہ جو قانون بیان کیا، لیکن یہ نشانی ان کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف جن پر ہے، مستقبل کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ ظلم کیا تو دنیا میں پکڑ ہوگی یا وہ مستقبل جو موت کے بعد آنے والا ہے اس میں ہمیں عذاب ملے گا۔ تو جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو یہ آیات اور یہ نشانیاں فائدہ دیں گی۔ یاد رکھو ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہوگا جس دن تمام انسانیت جمع کی جائے گی، سب کے سب لوگ اس ایک دن میں جمع ہوں گے۔ بڑا اجتماع عام یا حشر عام تو موت کے بعد میدان حشر میں ہوگا جہاں کل انسانیت جمع ہوگی، اور ایک جمع ہونے کا وہ دن ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اس کو بھی قرآن نے یہاں کہا ذالک یوم مجموع لہ الناس۔ قرآن نے سورۃ القمر میں کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عن قریب اس جماعت کو شکست دی جائے گی جس دن یہ جمع ہوں گے۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ بدر کا دن، وہ عذاب کا دن ہے۔ تو مکہ میں ہی کہا گیا ذالک یوم مجموع لہ الناس، تو کتنی دردناک پکڑ تھی بدر میں کہ ان کی پوری سیاسی قیادت اڑا دی گئی، قتل کر دی گئی، اور انہیں گھسیٹ کر قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ تو اس سے بڑی ذلت اور دردناک بات کیا ہے؟ اور وہ بات اتنی پھیلی کہ پورے جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ابو جہل اس 17 رمضان کو کیا ہے قتل ہو کر ذلیل اور رسوا ہوا، اور اس کی پوری سیاسی طاقت ٹوٹ کر ختم ہو گئی۔ تو ایک حشر کا اور جمع ہونے کا دن وہ ہے جو بدر کے موقع پر، یا دنیا میں جب کسی ظالم قوم کو پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ہے، تذکیر بھی ایام اللہ۔ جیسے فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو وہ بھی تو ایک دن تھا جہاں مجموع اللہ، اس دن کے اندر جمع ہوئے تھے لوگ، موسیٰ کی جماعت کی اجتماعیت پار کر گئی اور فرعون کی پوری جماعت دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے جس میں ہر آدمی کو حاضر ہونا ہے۔ جہاں کسی بستی کا معاملہ ہے، کسی ملک کا معاملہ ہے، تو وہاں کے لوگوں کو حاضر ہونا ہے۔ فرعون اور اس کے ظالم کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جو لوگ بھی بدر کے اندر قتل ہوئے وہ تمام کے تمام وہ تھے کہ جو اس قتل سے بھاگنا چاہتے تھے۔ امیہ ابن خلف کا واقعہ بخاری میں موجود ہے، بھاگنا چاہتا تھا، اس کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا، حضور نے بتلا دیا تھا سعد ابن معاذ نے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم قتل ہو گئے صحرا کے اندر، وہ نکلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن گھسیٹ کر لایا گیا اس کو وہاں۔ اس دور کا فرعون ابو جہل خود اس کو گھر سے لے کر گیا کہ تیرے جیسا مالدار آدمی اور سردار وہ نہیں نکلے گا تو باقی قریش کیسے نکلیں گے لڑنے کے لیے، اور وہ وہاں قتل ہوا۔ تو دنیا میں بھی یہ مشہود ہے، اور آخرت میں جو حشر عام ہے
پوری دنیا کا حشر ہے، وہاں بھی ہر ظالم متکبر جو ہے وہ جمع ہوگا، حاضر ہوگا، اور اس کو وہاں پر کیا ہے، سزا یا جزا کے مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اور یاد رکھو وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم جو تاخیر کرتے ہیں وہ بھی ایک مقررہ مدت، ہم نے ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے، 17 رمضان سن 2 ہجری، ہم نے ان کے مکے والوں کے سرداروں کے عذاب کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان کے لیے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہاں ہر آدمی کو اس طے شدہ شیڈول کے مطابق وہاں پہنچنا ہے، اور دنیا میں جو ظالم ظلم کرتے ہیں تو ان ظالموں کے لیے جو عذاب کا دن ہم نے مقرر کیا ہوا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ یوم یاتی، جب وہ حشر کا میدان دن آئے گا تو لا تکلم نفس الا باذنہ، کسی کو مجال نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ وہاں کسی کو مکالمہ اور گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی، بولنا بھی چاہے گا تو اس کی بولتی بند ہو جائے گی۔ ابو جہل جب زمین پر گرا اور بولنا چاہتا ہے کہ او قریشیوں کوئی طاقتور آدمی مجھے مارتا، یہ غریب کے 2 بچے جو ہیں کاشتکاروں کے، انہوں نے میری گردن اتار دی جی، تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں اللہ کا غضب، براہ راست اللہ کے دربار میں حاضری، اور وہاں کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر گفتگو کر سکے۔ وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو کرنے کی ان کے اندر بھی مجال نہیں ہوگی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ربی 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 کا اعلان کر کے اس بات سے برات کر لیں گے کہ بھئی ہم اللہ کے حضور میں بات نہیں کر سکتے، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ میں نے وہ کیا دعائیں پڑھنی ہیں، اس وقت کن الفاظ کے ساتھ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے درخواست پیش کرنی ہے، وہ اسی وقت اللہ پاک میرے قلب میں القاء کریں گے۔ تو اللہ کی اجازت ہوگی نا، کسی کو درخواست پیش کرنے کی اجازت دی جائے کہ تم درخواست پیش کر سکتے ہو، تو یہ بھی تو اجازت ہوتی ہے نا، ورنہ اگر حکمران کہے کہ جی تم درخواست بھی پیش نہیں کر سکتے، عدالت کہے کہ تم مثل کا حصہ کوئی درخواست نہیں بنا سکتے، تو بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بِإِذْنِ ہی، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی انسانی نفس کو وہاں پر بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ پھر ہوگا کیا؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کچھ تو بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ بدر کا معرکہ ہے تو ایک طرف شقی ہے اور ایک طرف سعید ہے، شقی و سعید۔ قیامت کا میدان ہے تو ایک طرف بدبخت ہیں اور ایک طرف سعید ہے، نیک بخت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ قبر میں جاتے ہیں تو یہ قبر جو ہے یا تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جی۔ جو ظالم اور شقی اور بدبخت ہے اسے حفرۃ من النار کہا ہے۔ چنانچہ یہ بدر کے 70 بڑے بڑے سردار جو قلیب بدر میں ڈالے گئے بدر کے گڑھے میں، تو یہ حفرۃ من النار تھا، تبھی تو اس کے کنارے کھڑے ہو کر حضور نے ان سے مکالمہ کیا۔ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ اس گڑھے کے اندر جب گریں گے اور وہاں جب عذاب آئے گا تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے۔ زفیر چیخیں گے، شہیق دھاڑیں گے۔ گھوڑا اور گدھا جانور جب چیختے چلاتے ہیں ان کی آوازوں کے لیے یہ الفاظ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ گھوڑا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، آواز نکالتا ہے، شہیق اسے کہتے ہیں۔ تو جو آواز یہ جانور نکالتے ہیں تو جانوروں کی طرح جب عذاب ہوگا تو رینگیں گے، بہت زور زور سے، کیا شور شرابہ بچائیں گے۔ فیہا زفیر و شہیق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدر کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر گفتگو کی کہ کیا تم نے وہ پا لیا جس کا ہم نے تم سے ذکر کیا تھا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، اور وہی رونا پیٹنا سب کچھ
عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کیا ہے، بات سنتے نہیں، یہ مردے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں۔ تو ان کا شور شرابہ ہوگا، جو حدیث میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب جب شروع ہوتا ہے اور مردہ جب چیختا ہے تو اس کی چیخ 70 گز تک، اور مبالغہ ہے، دور دراز تک تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ باقی سب کے سب کیا ہے، اس کی دھاڑنے، چیخنے، چلانے، شور مچانے، ہاں جی، اس کو سن رہی ہوتی ہے۔ تو زفیر و شہیق قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ خالدین فیہا، یہ اس گڑھے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی یہ قبر ہو جو حفرۃ من النار ہے، یا جہنم جب حشر کے میدان کے بعد فیصلہ ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک یہ آسمان و زمین قائم ہیں اس وقت تک اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، سوائے اس کے کہ جب جو تیرا رب چاہے۔ اللہ کی مشیت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے عذاب سے چھٹکارا دلانا تو اس کو تو تمام تر اختیارات ہیں۔ جس اتھارٹی نے یہ عذاب دیا ہے وہی اتھارٹی عذاب میں تخفیف، کمی یا نکالنے کا کام کر سکتی ہے۔ تو جو مسلمان جہنم میں جاتا ہے، عقیدہ صحیح ہے اللہ پر ایمان کا، ہاں جی، نظریہ صحیح ہے، لیکن غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، خرابیاں ہوئیں تو اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اللہ چاہے گا، اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے کفر کیا اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے بارے میں شریعت حقہ نے واضح کر دیا کہ وہ کبھی بھی جہنم سے خالدین فیہا ابدا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کرنے والا ہے، وہی کام کرتا ہے جو چاہتا ہے، لما یرید، تو اس کے ارادے کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک یہ آسمان و زمین قائم ہیں اس وقت تک وہ اس کے اندر رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے۔ تیرا رب چاہے ان کے انعام کو آسمان و زمین کے ختم ہونے کے بعد بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے، جو معاملہ بھی ہو۔ تو جنت اور دوزخ اس کرۂ ارض یعنی اس آسمان و زمین کے نظام کے تابع ہیں، اس کا حصہ ہیں، اس کی جزیات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے نتائج کے سمیٹنے کا مقام ہے۔ تو اگر آسمان و زمین ہی اللہ میاں ختم کر دے، جب آسمان و زمین ہی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے، جہاں لے جانا چاہے اللہ تعالیٰ، ما شاء ربک، جو اس کی مرضی۔ اس لیے جنت کے آخری مقام تک، جہاں تک حضور نے بتلایا کہ سب سے آخر میں سلطان التجلیات، جی، اس کی ذات باری تعالیٰ کی زیارت تمام جنتیوں کو ہوگی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو شاہ صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ اس سے آگے میں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کے مراحل بیان نہیں کیے تو میں کیوں بیان کروں۔ سنت یہی ہے کہ یہیں تک گفتگو کی جائے، لیکن الا ما شاء ربک، جو اللہ چاہے۔ اس جنت کے بعد اگلے آخری مرحلے کے بعد کیا اگلی ترقی ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ عطاء غیر مجزوز، اور ایسے نیک بختوں کے لیے لا انتہا، نہ ختم ہونے والی عطا اور انعام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ترقی تو پھر ہوگی نا، اس کے بعد بھی اگلے مرحلے میں ہوگی، تو وہ کیا ہوگی اس کی نوعیت نہ قرآن نے بیان کی ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو اپنی طرف سے قیافے اور اندازے لگانا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاء، آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں، جی، فی مریتن،
ان سے جو یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں، جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، جن کو یہ خدا مانتے ہیں، کسی فرعون نمرود کو مانتے ہیں، یہ جو اس امت کا فرعون ابو جہل ہے اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اور دھوکہ اپنے ذہن میں مت رکھیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ جو غلامی کر رہے ہیں یہ تو دراصل وہی ہے جو ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے غلامی کرتے آئے ہیں، عبادتیں کرتے آئے ہیں۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کے پیچھے آپ کسی قسم کا شک و شبہ کا اظہار مت کریں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے جس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ ڈٹ کر اپنی دعوت دیں۔ اگلے رکوع میں اسی لیے واضح طور پر کہہ دیا کہ فاستقم کما امرتا، سزا دینا اور جزا دینا یہ ہمارا کام ہے، آپ اپنے نظریے، اپنے فکر، اپنے سوچ پر ڈٹے رہیے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے، دنیا مانے یا نہ مانے آپ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ ان کو جہاں تک سزا و جزا کا معاملہ ہے وہ ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس طرح قرآن حکیم نے تمام واقعات کو سمیٹ کر آخر میں وہ بنیادی قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ قوموں کی تباہی کا سبب ظلم کا نظام ہے، اور اس ظلم کے نظام کے وہ اعلی کار لوگ ہیں کہ جن کو اس نظام سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا اور پھر بھی وہ اس کی ایجنٹی کرتے ہیں اور اس کی اعلی کاری کرتے ہیں، اس کے تابع رہتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کے مستحق ہوتے ہیں اور جہنم کے اندر پہنچنے کا ایندھن بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔